ڈیولپنگ سٹوری کے ناظرین کو خوش آمدید۔ ناظرین، جس چیز کا اسرائیل کو خدشہ تھا اصل میں اب وہی کام شروع ہو چکا ہے۔ دنیا بھر میں اسرائیلی انٹیلیجنس کی سب سے زیادہ تعریف کی جاتی ہے، لیکن یہاں آ کر ان کی انٹیلیجنس ایجنسی بھی مکمل طور پر فیل ہو گئی۔ اس وقت لبنان نے اسرائیل پر راکٹس کی بارش کر دی ہے، اور دوسری طرف سے حماس نے بھی دعویٰ کیا ہے کہ انہوں نے اسرائیل کی کم سے کم 6 ملٹری بیسز کو نشانہ بنایا ہے، لیکن اسرائیل کے مطابق ان کا کوئی نقصان نہیں ہوا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ 15 سال پہلے بھی لبنان نے اسرائیل پر حملہ کیا تھا اور ان کو کافی نقصان پہنچانے کے ساتھ ساتھ اسرائیلی فوجی بھی اپنے قبضے میں لے لیے تھے۔ اب لبنان کی تنظیم حزب اللہ نے بھی لمبی جنگ کی تیاری کر لی ہے۔ اب انہوں نے بیروت سے تقریباً 3 کلومیٹر دور ٹنلز کا ایک جال بچھا دیا ہے جو زیر زمین ہوتا ہوا اسرائیل کے اندر پہنچ رہا ہے۔ تازہ ترین اطلاعات کے مطابق یہ نیٹ ورک ہنڈریڈز آف کلومیٹر پر مشتمل ہے۔ سن 2008 میں اسرائیل نے حزب اللہ کے ٹنلز تباہ کیے تھے، لیکن اب یہ ٹنلز کا جال بچھا دیا گیا ہے اور اب وہاں سے اسرائیلی فورسز پر اٹیک کرنا مزید آسان ہو جائے گا، اور اسرائیلیوں کے خیال میں یہ اب تک کا لانگسٹ کراس بارڈر ٹنل نیٹ ورک ہے، اور ان ٹنلز کے ذریعے وہ بآسانی اسرائیل میں گھس سکتے ہیں۔ ناظرین، ہم جانتے ہیں کہ حزب اللہ کو ایران کی سپورٹ حاصل ہے، جو شام، عراق اور یمن میں بھی آپریٹ کرتی ہے، اور حزب اللہ لبنان کی نیشنل آرمی سے بھی زیادہ اسٹرانگ اور پاورفل ہتھیار رکھتی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ حزب اللہ نے شام سے بھی حملے شروع کر دینے ہیں، جہاں سے ان کو میجر سپورٹ حاصل ہوگی رشینز کی، جنہوں نے پہلے ہی اسرائیل کو وارننگ جاری کر دی ہے کہ تم یہ ساری چیزیں روک دو اور واپس اپنی پوزیشنز پر چلے جاؤ۔ اب اگر رشیا اور اسرائیل کا آمنا سامنا ہو جاتا ہے تو ہم جانتے ہیں کہ جو ٹیکنالوجی رشیا کے پاس ہے وہ اسرائیل کے پاس بھی نہیں ہے، چاہے وہ ہیکرز ہوں یا ویپنز۔ وہ صرف سائبر حملے ہی کر دیں تو اسرائیل کی حالت خراب ہو جائے گی۔ رشیا نے بڑی زبردست اسٹریٹجی اپنائی ہے، وہ اسرائیل کے سامنے اپنی مسلم افواج کو سامنے لائیں گے۔ بڑی انٹرسٹنگ سچویشن پیدا ہونے جا رہی ہے۔ رشین آرمی میں جو مسلمان فوجی ہیں وہ ان کو لے کر آئے تھے کہ شام سے خوارج کا خاتمہ کرنا ہے۔ اب شام بھی ایک مسلم ملک ہے تو دونوں ملکوں کی فوجیں مل کر خوارج کے خلاف آپریشن کریں گی۔ اب چاہے وہ مسلمان شام میں موجود رشین آرمی میں ہی کیوں نہ ہوں، ان کے دل قبلہ اول کے لیے دھڑکتے ہیں، کیونکہ یہاں پہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدم مبارک پڑے ہیں، تو لہٰذا ان کے لیے یہاں لڑنا زیادہ آسان ہے۔ یعنی رشین آرمی نے کس طرح شام میں اپنی مسلم افواج کے ذریعے امریکنز کا مقابلہ کیا، اس ساری صورتحال میں ایران ساتھ کھڑا ہے۔ لبنان سے حملے ہو رہے ہیں تو بائیڈن کی طرف سے اسرائیل کو پیغام آیا ہے کہ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ یہ جنگ روکیں گے۔ اب آپ کو یاد ہوگا کہ چند دن پہلے ہی امریکہ نے $735 ملین کے ہتھیار اسرائیل کو فروخت کرنے کی ڈیل سائن کی تھی، تو اچانک سے یہ پیغام کیوں آیا ہے؟ یہ پریشر بڑھنے کی نشانی ہے۔ اسرائیلی اس وقت شدید نفسیاتی مریض بن چکے ہیں۔ ان کی گورنمنٹ کی جانب سے ایک اسرائیلی عوام کو ایک موبائل ایپ فراہم کی گئی ہے جو ان کو ہر وقت آن رکھنی ہے اور مستقل اسے انٹرنیٹ سے کنیکٹڈ رکھنا ہے، اور فون کو سائلنٹ موڈ پہ بھی نہیں رکھنا۔ یہ ایپ کرتی کیا ہے؟ یہ ایپ ایک طرح سے الرٹ کرتی ہے کہ وہ جس ایریا میں موجود ہوں، اگر وہاں کوئی راکٹ فائر کیا جاتا ہے تو وہ فوری طور پر اس موبائل یوزر کو الرٹ کر دیتی ہے کہ آپ فوراً سے کسی محفوظ جگہ پر چھپ جائیں، کیونکہ ایک راکٹ آپ کے ایریا میں فائر کیا گیا ہے۔ اور جب تک اس ایپ سے الرٹ ختم نہیں کیا جاتا اس وقت تک ان کو کسی سیف جگہ پہ چھپے رہنا پڑتا ہے۔ انہوں نے پہلے ایسی چیزیں نہیں دیکھی تھیں کہ راکٹس ان کے گھروں تک پہنچ جائیں گے۔ وہ ایک طرح سے پاگل ہو گئے ہیں۔ فلائٹس مکمل طور پہ بند ہیں، بزنس اور سکولز تک بند ہیں۔ پچھلے دنوں یہ جشن منا رہے تھے کہ ہم نے لاک ڈاؤن اور ریسٹرکشنز ختم کر دی ہیں۔ اب یہ ان کی اپنی کرتوت ہے جو واپس ان کے منہ پر پڑ رہی ہیں۔ اب اس ساری صورتحال میں آہستہ آہستہ سب انوالو ہوتے جا رہے ہیں۔ حماس اور حزب اللہ پہلے سے حملے کر رہے ہیں، ترکی پلان کر رہا ہے، اور ملیشیا نے کہہ دیا ہے کہ ہماری فوجیں بالکل تیار ہیں، ہم صرف UN کی طرف سے اپروول کا انتظار کر رہے ہیں۔ اب امریکہ کا اصل پلان یہ تھا کہ انڈیا کے ذریعے پاکستان اور چائنا پر حملہ ہو، اور دوسری طرف ساؤتھ چائنا سی میں تائیوان، آسٹریلیا اور جاپان کے ذریعے جنگ شروع کر دی جائے، اور اس طرح اسرائیل پہ پریشر کم ہو جائے گا اور ہم آرام سے مسجد اقصیٰ کو شہید کر دیں گے۔ عرب ممالک سے ویسے ہی کوئی ریٹیلیشن کی امید نہیں ہے، اور اگر عوام سڑکوں پر نکل آئے تو بغاوت کرا کے دوبارہ سے کنٹرول کر لیا جائے گا، لہٰذا ہمارا کام نہایت آسان ہو جائے گا۔ اور اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ ایک پلان انہوں نے کیا اور ایک پلان اللہ نے کیا، اور اللہ تعالیٰ بہترین پلانر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے وہ پلان کیا جو اسرائیل کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا،
انہوں نے پہلے کوشش کی کہ پاکستان پہ چڑھ دوڑے، لیکن چائنا نے انڈیا کا بلیک آؤٹ کر کے ان کو پہلے ہی دباؤ میں لے لیا۔ پاکستان نے بھی امریکہ کو اڈے دینے سے انکار کر دیا، اور ساتھ ہی ساتھ افغان طالبان بھی مزید اسٹرانگ ہوتے جا رہے ہیں۔ افغان صدر اشرف غنی نے بھی کہہ دیا ہے کہ ہم طالبان سے لڑنے کے لیے تیار ہیں، اور سارا کا سارا پریشر اب صرف اسرائیل پر آ رہا ہے۔ اسرائیل اتنی ریزسٹنس کی توقع نہیں کر رہا تھا جتنی حماس نے شو کی ہے۔ حماس کے اس اعلان کے بعد کہ جو بھی مسجد اقصی کو بچانے میں ہمارے ساتھ آنا چاہتا ہے وہ آئے، اسے ہتھیار ہم فراہم کریں گے، اس کے بعد مزید فلسطینی بیت المقدس کی حفاظت کے لیے میدان میں آ گئے ہیں۔ فرانس میں، امریکہ میں، برطانیہ میں بڑی تعداد میں لوگ باہر نکل کے اب آگاہی فراہم کر رہے ہیں کہ اسرائیل فلسطینیوں پر کیسے کیسے ظلم ڈھا رہا ہے۔ اب حزب اللہ کے لبنان سے اٹیکس ہونے کے بعد ایران چاہتا ہے کہ شام سے بھی حملے شروع کیے جائیں۔ اب ایک طرف حماس، دوسری طرف لبنان اور تیسری جانب سے شام سے میزائل حملے کیے جائیں تاکہ اسرائیل ہر طرف سے پریشر میں آ جائے۔ اب اسرائیل کے تمام اخبار نیتن یاہو پر شدید تنقید کر رہے ہیں کہ نیتن یاہو کے اس اقدام سے ہم پوری دنیا میں بدنام ہو رہے ہیں، اور حماس اس وقت پسندیدگی کی نگاہ سے دیکھا جا رہا ہے، اور اسرائیل اس وقت خانہ جنگی کی طرف بڑھتا جا رہا ہے، اور سوشل میڈیا پر بھی اسرائیل کو ظالم دکھایا جا رہا ہے، جس سے اسرائیلی قوم شدید پریشانی کا شکار ہے، کیونکہ سب کو نظر آ رہا ہے کہ اسرائیل عام لوگوں کو مار رہا ہے، اسکول گرا رہا ہے، ہاسپٹلز کو نشانہ بنا رہا ہے۔ اس ساری صورتحال میں اگر مسلم فوجیں اسرائیل چلی جائیں تو کیا معاملہ ہوگا؟ ملیشین فوج بالکل تیار ہے۔ ترکی اور پاکستان ابھی تھوڑا لے تو لال سے کام لے رہے ہیں، لیکن ملیشیا نے UN کو ریکویسٹ بھیج دی ہے کہ وہ ہمیں الاؤ کریں کہ ہم اپنی فوجیں وہاں اتار دیں تاکہ اس ظلم کو روکا جا سکے اور امن قائم ہو۔ ان کے خیال میں یہ مذمت والا سسٹم اب بند ہونا چاہیے۔ اب لوگ ایک ہی بات سن سن کر تنگ آ چکے ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ اس مسئلے کا کوئی حل نکلے، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ آپ کے پاس طاقت ہے، ہتھیار ہیں، تو کون سی چیز آپ کو ایسا کرنے سے روک رہی ہے؟ اب یہ حماس ایک چھوٹی سی تنظیم ہے، لیکن اس نے اسرائیل کا جینا حرام کر رکھا ہے۔ اب یہ جو راکٹس ہیں حماس کے سیلف میڈ راکٹس ہیں، انہوں نے واٹر پائپ کو استعمال کرتے ہوئے انتہائی کم قیمت میں یہ راکٹس بنائے ہیں۔ اب اسرائیل شدید نقصان اٹھا رہا ہے، ان کی اکانومی ڈسٹرب ہو چکی ہے جتنا ہتھیار ان کے استعمال کرنا پڑ رہے ہیں۔ اب اگر ہمیں ملیشیا سے نہیں سیکھنا تو پھر قدرت اپنا انتقام آپ سے بھی لے گی کہ آپ ظلم کے خلاف خاموش کیوں رہے۔